بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کہ مومنین کے درمیان میں صلح کرنا اور کسی دوسرے مومن کو کسی اس کے نقص کی وجہ سے یا شکل یا اس کی جسامت میں تو وہ ایسی چیزوں سے نہیں پکارنا. اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں اتنے سالوں سے موجود بھی ہیں اور تلقین بھی ان کی ہوتی رہی ہے، اور مسلم معاشروں میں یہی چیزوں کی زیادتی ہے ہمارے ہاں، اور یہی وہ چیزیں جو ان معاشروں میں ہے ہی نہیں. کسی کو کسی نام سے، غلط نام سے پکارا ہی نہیں جاتا، کسی کی کوئی چیز نوٹس ایسی نیگیٹیولی کی ہی نہیں جاتی. اور دوستی وغیرہ کا آپ کا کیا اس کے اوپر کمنٹ ہے؟ کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہم لوگ بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اور یہ بغیر تعلیمات کے ہوتے ہوئے یہ چیز پریکٹس صحیح طریقے سے کر رہے ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حسد زیادہ ہے، اور حسد کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب انسان بھوکا ہو نا، تو پھر اس پر کئی چیز غلبہ کر جاتی ہیں. حسد ہوتا ہے، پھر حسد کے اظہار کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھیں لائق ہے، اس کے بچے پڑھ گئے ہیں لیکن وہ بیچارہ لنگڑا ہے، تو اب ہم نے حسد کا اظہار کرنا ہے تو ہم اس کے بچوں کو روک نہیں سکتے پڑھائی سے، دوسرے کاموں سے، تو ہم نے کیا کہہ دینا ہے، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، اپنی کم ظرفی دکھانے کے لیے اس کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے بچے اس کے پڑھ گئے ہیں سب کچھ گئے لیکن خود تو لنگڑا ہو. ٹھیک ہے، یعنی یہ حسد ہے. اور حسد کی بنیاد ہمارا جو ہے وہ اقتصادی نظام ایک بنیادی طور پر اچھا نہ ہونا ہے، اور دوسرا اقتصادی نظام نہ اچھا ہونے کی وجہ سے ہم ثقافتی طور پر بہت پیچھے رہ چکے. بالکل ایسے مولانا صاحب، ایک اور چیز کہ یہی قانون کو ملکی لیول پر بھی اپلائی ہوتا ہوا نہیں ہم دیکھتے. جو مسلمان ملک ہیں ان کی آپس میں بھی نہیں ہے بھائی چارہ جس طرح ہونا چاہیے. سب سے بڑی مثال ایران اور سعودی عربیہ کی رہی ہے. سالہ سال کے دونوں ہی مسلمان ہیں، لیکن اس طریقے سے ایک دوسرے کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھاتے نہیں دیکھا. اب اگر صلح ہوئی ہے تو کسی اور ملک نے بیچ میں پڑھ کے، وہ بھی غیر مسلم ملک ہے نا، چائنا جس کا سنتے، انہوں نے صلح کروائی. ملکی لیول پر بھی اس کا کوئی نفاذ نہیں کیا، ذاتی لیول پر تو ظاہر ہے ہم دیکھ ہی لیتے ہیں معاشرے میں. اس میں جو ایران اور سعودیہ کا جھگڑا ہے اس میں یہ چیزیں جو میں نے آپ خدمت میں عرض کی یہ بھی ہیں، اس میں ایک اور چیز انوالو بھی ہے. اس میں ایک اور چیز بھی انوالو ہے کہ اس میں جو ہے وہ بین الاقوامی طاقتیں بھی نہیں چاہتی تھیں کہ صلح ان دونوں کے درمیان ہو، وہ بھی ایک وجہ تھی. دوسرا جو ہے وہ وہابی اور شیعہ ہونا، کیونکہ وہ وہابی شیعوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، مسلمان نہیں سمجھتے، یہ وجہ بھی انوالو تھی. تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ سعودی عرب جو تھا وہ اپنے تیل کی آمدنی پر، اس کے پیسے پر مست تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 دن میں یمن کو فتح کر لیں گے اور کوئی جو ہے اس میں ٹینشن نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس ساری چیزیں انوالو ہیں جس کی بنیاد پر جھگڑا آگے بڑھا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ نہیں، لڑائی سے، جھگڑے سے، جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، صلح سے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو سمجھ گیا کہ جس طرح میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شیعہ اتنے کمزور نہیں ہیں، نہ ہی وہ یمن والے لوگ اور نہ ہی ایرانی. تو پھر اس بنیاد پر جب حقیقت کو اس نے سمجھا تو پھر صلح کی طرف وہ آیا. ایرانیوں نے پہلے دن سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ ملانے کی کوشش کی ان کے وزیر خارجہ سے، کئی دفعہ پیغام بھیجے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں صلح کریں گے. بلکہ محمد بن سلمان کا بیان تھا کہ ہم نے کسی صورت میں ایرانیوں سے صلح نہیں کرنی کیونکہ وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے امام مہدی سے جنگ کرنی. یہ اس نے کہا تھا. مجھے اچھی طرح نیٹ پہ آپ ڈھونڈیں گے، آپ مل بھی جائے گا اس کا بیان. آپ شکریہ مولانا صاحب. جی اب آواز بہتر ہے قبلہ؟ ہیلو جی بسم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز. جی اچھا قبلہ، یہ ایک سوال جو اسی درس سے متعلق ہے اور تھوڑا غالباً شاید تھوڑا سینسیٹیو بھی ہے، جس طرح ہمارے ہاں تولا اور تبرہ ہے. اور تبرہ میں ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنت طعن کی جاتی ہے اور ان کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی پھر آگے بھی بات چلتی ہے تھوڑی سی، مطلب وہ کئی دفعہ اشعار میں بھی، کئی دفعہ اس میں بھی مطلب وہ تمسخر والا بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو تھوڑا سا مطلب اس حساب سے وہ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا آپ مطلب کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک جی وہ بھی ایک چیز میں آ جاتی. جی
یہ آپ یاد رکھیں نا کہ جس کے ساتھ جتنی بھی دشمنی آپ کی ہو نا تو کبھی بھی ناانصافی نہ کریں اور اس کی خوبیاں جو ہے وہ اس سے پیش پوشی نہ کریں. لیکن جو دشمنان اہل بیت جنہوں نے کربلا میں ظلم کیے ہیں یا اس سے پہلے اہل بیت پر ظلم کیا ہے وہ اس سے مستثنا ہیں. جب انہوں نے ظلم کی حد کر دی ہے تو آپ ان کو بھی تبرہ بھی کر سکتے ہیں, ان کا مسخرہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ برے القاب سے بھی آپ نواز سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھنا اس میں ضروری ہے کہ آپ کے تبرہ کرنے سے, آپ کے اشعار پڑھنے سے کوئی فتنہ تو نہیں پھیل رہا, کہیں بگاڑ تو نہیں آ رہا معاشرے میں, کہیں جو ہے وہ قتل و غارت تو نہیں ہو رہی, پھر آپ کے لیے جائز ایسا نہیں. اس میں بہترین یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ ملعون ہے اور شیعہ سنی دونوں ان کو ملعون سمجھتے ہیں, جس طرح یزید ہے, بنو امیہ کے بعض افراد ہیں, تو اس میں تو علنا آپ کریں. اس کے علاوہ آپ خدا پر چھوڑ دیں کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے وہ دشمن جو ہے وہ ملعون ہے, اس پر لعنت آپ بھیجیں, کسی کا نام جو ہے اس کے علاوہ نہ لیں جس سے فتنہ پھیلے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر علی رضا. جی مولانا صاحب, بس ایک اس درس سے ہٹ کے سوال ہے. نماز میں سورہ ہم پڑھتے ہیں, اس میں جب اس کا ختم کرنے کے بعد جس طرح خاص طور پہ باجماعت جب پڑھی جاتی ہے تو ہم لوگوں میں الحمدللہ رب العالمین کا نمازی بعد میں کہتے ہیں, اور اہل سنت برادری جو ہے وہ آمین کہتے ہیں. یہ ذرا اس کا کانسیپٹ کیا ہے, کہنا بھی چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, یا آمین کافی ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے؟ جی آمین آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اہل بیت نے منع کیا اس سے. اہل سنت کے یہاں جائز, ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. اس کی ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ نماز توقیفی ہے, ناپی تلی ہوئی ہے, اس میں کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے, کسی چیز کی کمی بھی نہیں کر سکتے, اور اس میں وہی ورڈز ہوں گے جو اللہ کی طرف سے تعلیم ہوئے ہیں نبی پاک کو, اور نبی پاک نام تک. اور آمین جو ہے یہ ہمارا ورڈ ہے, اللہ کا ورڈ نہیں ہے, تو لہٰذا ہم اپنے ورڈ کو اضافہ نہیں کر سکتے. ایک نمبر دو یہ ہے کہ اہل سنت اس بنیاد پر آمین کہتے ہیں کہ اس سورہ حمد کا کچھ حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, یہ دعا ہے. وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ دعا اس لیے ہم آمین کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ حمد میں یہ دعا ہے, یہ دعا کی حیثیت سے ذکر نہیں ہوتی نماز میں, اس سورہ حمد کے حصے کے طور پر ذکر ہوتی ہے, خدا کے کلام کے طور پر ذکر ہوتی ہے. وہ ہم دعا نہیں مانگ رہے ہوتے, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم دعا نہیں مانگ رہے تو پھر آمین کہنا جو ہے وہاں پر مناسب نہیں ہے, اس لیے ہم جو ہے وہ جس کو جائز نہیں سمجھتے نماز میں. البتہ اس کے مقابلے میں جو احادیث ہے ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کی یا دوسرے آئمہ کی, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ آہستہ سے آپ آمین کے بجائے الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں. اور ایک اور بات ذاکرین بیان کرتے ہیں, میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے, ان کا انالائز ہے بعض ذاکرین کا, وہ یہ ہے کہ دو تصور ہیں. ایک تصور ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں, دوسرا تصور یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں, خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے, اور شکر ادا کر رہے ہیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے. ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ ہم دعا مانگیں. اگر دعا ہماری قبول ہوئی ہے اس لیے نماز میں کھڑے ہیں, دعا میں کہے کہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, سیدھے راستے پر نہیں تھے تو نماز میں کیا کر رہے ہیں ہم پھر. تو ہم اب دعا اس کے مرحلے سے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں, تو اس میں آمین کہنے کے بجائے ہمیں جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین. بس یہ فقہی اختلاف ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس پر جو ہے وہ کوئی جھگڑا بنائے یا ٹینشن کا سبب بنے چیز. یہ فقہی مسائل ہے شیعہ اور سنی کے, اور نہ اس سے کوئی مسئلہ جو ہے خراب ہوتا ہے, نہ مسئلہ کوئی حل ہوتا ہے. ہر کسی کو چاہیے اپنے فقہ پر عمل کرے. شیعہ اگر آمین کہے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی, اہل سنت کہیں گے تو ان کی نماز ان کے نزدیک باطل نہیں ہے. شکریہ مولانا. جی ابھی سوریہ باجی نے ہاتھ کھڑا کیا.
ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ باجی وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی الحمدللہ. مجھے لنک ہی نہیں بھیجا آپ لوگوں نے. تو وہ گروپ پھر میں نہیں آپ؟ پتہ نہیں مجھے لنک آیا ہی نہیں, گھنٹہ میں تلاش ہی اچھا کرتی رہی. پھر آیا جب 10 وہ منٹ گزر گئے. ہاں لیکن نہیں ون سر کوئی بات نہیں, وہ تو ایسی بائی دی وے میں نے بات کی, کیونکہ مجھے اتنا اشتیاق ہوتا ہے, میں انتظار مولا کرتی خوش ہوں رکھے. آپ کے درس کا, بہت محبت سے سنتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے, آپ کو خدا مولانا بہت خوش صاحب اچھا رکھے. لگتا ہے. آپ نے گروپ کا نام چینج کر دیا, جس کی وجہ سے جب ہم درس کا گروپ تلاش کرتے ہیں نا تو وہ ہاں, اب آپ نے اردو میں کر دیا, شاید اس وجہ سے آپ کو ملا نہیں درس ہے, تفسیر یہ میں ڈھونڈ کے, اور پتہ اچھا نہیں کیا انگلش میں کر کچھ. دیتے ہیں دوبارہ سے, انگلش میں. کیونکہ وہ خدا انگلش خبر میں کیا کر سرچ نہیں. دیا, بھر تو مجھے بھی ڈال رکھ چھوڑے اچھا بیچ اچھا میں. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب نے اچھی چیز کی توجہ دلائی. ڈاکٹر صاحب کا بھی میں نے کیا, ادھر بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنے میں کچھ کیا ہو, کچھ بھی نہیں. جی نہیں, میں خود آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, میں نے بعد میں دیکھا آپ کا فون, لیکن وہ وجہ یہی ہوئی ہے کہ وہ اب اس کا نام ڈی کے ساتھ نہیں, اب تفسیر کر دیا نا, تو میرا خیال اس وجہ سے اس کو سرچ کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے, اس تو لیے انگلش میں تفسیر کر کے بعد کیا کرنا ہے, تفسیر خالی تفسیر. نہیں, وہ گروپ تو وہی ہے, بس صرف نام مولانا صاحب نے چینج کیا, اور آپ اس گروپ تفسیر میں موجود ہیں. آپ درس تفسیر ہے, اور نہیں اس کو درس دوبارہ ٹھیک کر دیں. درس تفسیر. چلے جی جی انشاءاللہ میں دیکھوں گی, باہر تک مجھے ملا ہی نہیں کہیں بھی. میں نے کہا کہ ایک بٹے کیسے ہو گیا. ہاں اچھا, میں نے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ جس طرح روزہ رکھا ہو کسی نے, نفلی روزہ, یہ 12 ربیع الاول یا جی کوئی جی بھی روزے جو محرم میں ہم رکھتے ہیں 10 عید یہ, تو وہ اگر جائے کسی محفل میں, تو پھر وہاں پہ جو ضیافت ہو یا کس طرح, تو کیا یہ حکم کیسا ہے کہ وہ کھول سکتا ہے, یا گناہ گار ہوگا, یا بعد میں ہی نہ کھول لے. اس کا جی کیا جی فقیہی کیا ہے اس کا مسئلہ. جی جی, اس کا جو فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اگر آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں, مستحبی روزہ رکھتے ہیں, اور آپ کو دعوت دیتا ہے, تو ظہر سے پہلے آپ اسے توڑ سکتے ہیں. ظہر سے پہلے, یعنی ظہر کی نماز سے پہلے توڑ سکتے ہیں, اور بلکہ ثواب یہ ہے کہ توڑ دیں اسے تاکہ اس کی دعوت میں آپ شرکت کر لیں. لیکن ظہر سے اگر گزر جائے گا تو پھر نہیں توڑ سکتے اسے. اچھا, لیکن نہ توڑے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ توڑے پھر جس کا بھی دل حرج نہ نہیں. کرے. جی جی ضروری دعوت کو گھر لے جائے, وہی میں جا کے لے لوں گا اسے. گھر لے جائے, دوسرے گھر والوں کو بھی ساتھ کھلائے. نہیں, مقصد یہ ہے کہ روزہ اپنا ضرور خراب کرنا ہے, یا یہ بھی جی تو کوئی بات. نہیں, لیکن مومن کا احترام, ریسپیکٹ بھی, اس کا بھی کوئی مقام ہے نا, اس کی بات کا بھی جو ہے وہ ویلیو ہے نا, اچھا اچھا اسلام نے اچھا, اس کو ہاں, بھی پھر وہ ویلیو دی. ٹائم بھی دیکھنا, ظہر کا ٹائم وہ بھی دیکھ چیک کرنا نا, جو جی بھول چیک کر, جائے تو عصر کا ٹائم ہو تو کھول لے. پھر نہیں توڑ سکتے. پھر یہ بھی تو اسے اتنا پتا ہو کہ تو بھئی یا کب ہو دعوت کو سکتا. پسپونڈ کروا لے, دعوت کو آگے پیچھے کر دے, کسی اور دن کر. ایسے ہوتا ہے. نہیں, کئی ایسے لوگوں کر, نے تو کھولا ہے, تو میں نے کہا اچھا یہ کیا بات ہے, دعوت کھول کو اس لیتے. کو کہے کہ جو ہے دعوت کسی اور دن جو ہے وہ آپ کی قبول کر لیں گے, مگر یہ لیکن بعض کا ظہر سے دعوت. پہلے وہ کھول سکتا ہے. جی زور سے پہلے کھول سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ رکھے ہی نہ, وہ اتنی کیا بات ہے, اس دن روزہ ہی نہ رکھے جس دن دعوت ہو تو. جی جی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ ہاں رکھے, یہ کسی ہاں اور دن جو ہے روزہ رکھ لے, جس کے آپشن بہت زیادہ ہیں اس کے پاس. ہاں, لیکن یہ ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ اسے کھولنے سے گناہ نہیں ہوگا, نہ اس کا گناہ نہیں ہوگا, کفارہ ہوگا. یہ نہیں کفارہ بھی کفارہ, گناہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کتنی بڑی عزت ہے نا دوسرے کی, جی احترام جی, ہے. مومن کی رسپیکٹ ہے, اس کی ہاں, بات کا مان رکھنا آپ نے, اس کو رسپیکٹ جس طرح دینی ہے, اس کی بات کو جی, ریجیکٹ نہیں کرنا آپ نے. جیسے ہم نے سارا آج سنا ہے کہ بھی ہم نے کیسے رہنا ہے, کیسے محبت سے کسی کو, کوئی جیسے بھی کرے برا سلوک, تو اس سے مطلب ہے بہت اچھی اپنا اخلاق اچھا پیش, اس نے اخلاق جی کا جی, درس ہے نا, اس نے اخلاق خاص طور اپنا پر ایک اخلاق دوسرے اچھا. مسلمانوں سے جو ہے, جی جی ہر جی, کسی سے اخلاق سے پیش ہر آئیں. کسی سے. جی 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 جی, جی, نہیں بہت اچھا لگتا ہے, ماشاءاللہ بہت ہمیں فائدہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے, اور ربیع آمین جی, الاول آمین سب کو مبارک, الحمدللہ. آمین جی, آمین اس میں روزے بھی رکھنے کی توفیق ملے اللہ کی. آمین جی. جی ابرار شاہ آج صاحب میں کا نے سوال. رکھا, چلے جزاک اللہ. یہ ابرار شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں مولانا صاحب, ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا احسان ہے جی, نوازش. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے مولانا صاحب آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور ہم سب کو بھی توفیق دے سننے کی, آمین جی, آمین اور ساتھ عمل کرنے کی بھی. آمین جی, آمین. جی مولانا صاحب, آپ جیسے بھی بتا رہے تھے
ये जो कसम उठाते हैं या वादा कोई बंदा कर लेता है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि अगर आप जैसे फैमिली में आप कोई कसम उठा लेते हैं कि मैं अगली दफा मदद नहीं करूंगी या नहीं करता, लेकिन आप फिर भी वो जब हो इस तरह कोई जरूरत हो कहीं भी हो तो फिर आप मदद करते हैं, तो उस हवाले से जी, बताएंगे जरा। ये नेक काम में आपने किया है तो उसमें बेहतर यह है कि कसम का कफारा अदा कर दें और जो है वो उसकी मदद करें, क्योंकि बाज़ चीज़ों में कसम उठानी भी सही नहीं है नेक काम के हवाले से कि मैं कल से नेक काम नहीं करूंगा, तो कसम भी सही उठानी सही नहीं है उस मामले में। तो अगर आपने उठा भी लिए तो कफारा दे करके उस काम को करें, नेकी करें, तावन करें, मदद करें। जी, तो मौलाना साहब मैंने एक सवाल है कि जैसे मैं इधर बच्चों के साथ काम करती हूँ स्कूल में, वहां पे वो बनाते हैं जो खाना, जी तो जी वो होता है कि कोई बच्चे उधर मुसलमान भी होते हैं उनके लिए भी बनाते हैं, लेकिन वो जैसे एक ट्रे में अगर एग्जाम्पल वो एक ब्रेड के पीस गरम करते हैं, ऊपर किसी पे छिंके लगाते हैं किसी पे नहीं लगाते, उस तो होता है वो, लेकिन वो एक जगह पे ही वो कुक हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? यानी एक जगह पर वो रखे गए हैं या पक रहे हैं एक जगह पे या गर्म हो रहे हैं, किस तरह? जी, ओवन में जैसे एक जगह पे गर्म हो रहे हैं। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें जो है वो साफ करें उसे या एहतियात करें उसमें। दो जैसे ओवन को एक ही साइड, ट्रे है मौलाना साहब, एक ही ट्रे है, उसके अंदर उन्होंने मतलब है दो ब्रेड के पीस रखे हैं, दो छिंके वगैरह है उस पे लगा हुआ है और दो खाली उस पे है। नहीं वो एक ही ट्रे में रखने में कोई अर्ज नहीं है अगर वो मिक्स नहीं हो रहे, ऊपर एक दूसरे के नहीं जा रहे, लेकिन जो गर्म करने की जगह है ना, वो अगर सेम अगर हो तो उसमें तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें ये है कि उनको रिक्वेस्ट करें कि दो ओवन ला कर रखते हैं अलग। जी मौलाना साहब, ओवन तो दो हैं, लेकिन ये असल में मौलाना साहब वो जब हमें तो होता है जब मैं देखती हूँ, लेकिन जैसे माँ बाप ने उधर खुद उन्होंने कहा हुआ है कि सिर्फ ग्रीस नहीं खा सकते, दूसरा जैसे शिल्लिंग के फुलसेर हैं या शिल्लिंग की चीजें हैं यो, वो खा ले उसमें कोई अर्ज नहीं, फिर उधर बंदा कुछ कह भी नहीं सकता ना खुद। जितना इंसान से आपके आपके कंट्रोल में है तो आप उतना करें, जो नहीं कंट्रोल में आपके है तो आपकी ताकत से बाहर है, तो जी उसके जी। बारे में जो है इस्तिगफार कर लें। खुदा की बार, खुदा तो जानता है ना आपकी जो है वो मजबूरी, आपकी जो है वो मुश्किलात। जी वो हो जाता है मौलाना साहब, जब अगर एग्जाम्पल अगर मैं आपने उधर इजाजत दे देती हूँ बच्चों को कि मेरे बच्चे सिर्फ ग्रीस नहीं खा सकते, बाकी शीलिंग की जो आराम है जो भी है वो खा सकते हैं, फिर अगर कोई और उधर कोई बंदा है वो अगर कहे, फिर वो उसके लिए फिर मसला बनता है ना कि हमें उन्होंने जो बताया हुआ है माँ बाप ने, फिर उसके मुताबिक ही वो चलते हैं। उसमें आप अमल बात ना करें, जगह आप पर बात ना है, लेकिन अमली तौर पर जितना कर सकते हैं करें। जी जाहिर है मौलाना साहब वो तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन जैसे होता है कोई बच्चे असल में हमें मेरे ख्याल में कि हम बच्चों को होना चाहिए कि उनको देने ही नहीं चाहिए इस तरह छोटे होते हुए ना, क्योंकि फिर उनमें इतनी नहीं होती कि वो देले कर सके ये हमने खाना है या नहीं खाना। जी जी जी। वो बस न एक और मसला भी है, बाज जो है वो अहले सुन्नत के यहाँ मसाइल हमसे मुख्तलिफ हैं, और फिर बाज जो है शिया भी बाज ऐसे हैं कि जो ज्यादा केयर नहीं करते। यानी हमारी 800 मेंबर हैं अंजुमन सैनिक, तो शायद आधे केयर करते होंगे। जी ठीक है जी, अपना ताहिर रिजवी साहब ने हाथ खड़ा किया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना साहब। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। पहले तो मौलाना साहब शुक्रिया, बहुत सी चीजें जो थी वो आ, अहम पता चली। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसा कि आपने इरशाद किया कि आ, बेहतर है ये कोशिश ना की जाए कि किसी के बिहाफ पे कोई मन्नत ना मान ली जाए, कोई वादा ना कर लिया जाए। ये तो अपनी जात तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने आपके बिहाफ पे मन्नत उठा ली, कोई बहुत ऐसी चीज जो कि आप नहीं पूरी कर पा रहे, मतलब कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए ये मन्नत मानी है, जैसे कि आपने रोजे की एग्जांपल दी, इसी तरह से और भी चीजें हैं। तो उसके बारे में जिसके लिए उठाई गई है उसके लिए क्या हुक्म है? मतलब हमारे लिए तो ये हुक्म है कि हम किसी के लिए ना उठाएं मन्नत, या किसी के लिए मन्नत ना माने, लेकिन अब जो दूसरा पर्सन है जिसके लिए फोर्सफुली उठा ली गई है या उसको कहा गया है कि तुम्हारे लिए मन्नत उठाई गई है कि तुम ये रोजा पूरा करोगे,
اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کوئی نرمی ہے یا اس کو جی وہ جی چیز ادا وہ- کرنی پڑے گی؟ جی جی میں آپ کی بات یہاں سے سمجھوں، اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کا رشتہ دار یا جاننے والا کہتا ہے کہ اگر آج دھوپ ہوئی ناروے میں تو طاہر رضوی صاحب روزہ رکھیں گے کل، بالکل ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، آپ پر نافذ نہیں ہے وہ، آپ پر جبر ٹھیک ہے، نہیں، آپ پر واجب نہیں ہے، اگر کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو آپ پر کوئی سوال سے کوئی چیز کفارہ بھی نہیں ہے، کوئی جبر بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مطلب اپنی مرضی سے جو چیز ہم منت مانیں گے وہ تو جی ہمیں جی ادا کرنی ہے، جی لیکن جی اگر کسی نے آپ کے بہاف پہ کی ہے تو وہ آپ پہ فرض نہیں ہے جی، ادا اور اس کرنا۔ میں بھی جو آپ خود بھی مان رہے ہیں اس میں بھی شرائط ہیں، کسی ٹھیک ہے، حرام چیز کے لیے نہ ہو، کسی حرام چیز کی منت نہ ہو، جو آپ کی طاقت میں ہے وہ منت ہو، جو منت مانی جا رہی ہے وہ عقلی طور پر جو ہے وہ کیا ہو، ممکن ہو۔ مثلا آپ منت مانتے ہیں کہ میں ناروے کا کنگ بن جاؤں گا تو میں جو ہے بالکل وہ روزانہ روزے رکھوں گا، تو یہ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں کیا کروں، 24 گھنٹے روزے رکھوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے 24 گھنٹے روزہ رکھنا، یہ صحیح بالکل، نہیں۔ تو ناممکن چیز کو اوائڈ کیا جائے۔ جی جی جی، وہ شکریہ ایک مولانا چلے صاحب۔ گئے ایک آدمی ایک مجتہد کے پاس ایران میں نا، تو مجتہد کو کہا انہوں نے کہ استخارہ نکالیں، مجتہد نے کہا بہت اچھا ہے، اس نے کہا کہ پھر مجھے قرضہ دے دیں، میں نے استخارہ اس لیے نکلوایا تھا کہ آپ سے قرضہ لینے کا۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے اچھا ہے، میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ بالکل صحیح شکریہ مولانا صاحب۔ اور جی اور کوئی سوال ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم على محمد وبارك على محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ خدایا اس کلیل سے عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، اللهم صل على محمد وعلى آله۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی، شکریہ بہت بہت انشاءاللہ۔ مولانا صاحب۔ ٹھیک ہے جی، السلام اوکے، علیکم۔ اللہ جزاک حافظ۔ اللہ۔ اللہ حافظ۔